حضرت امام حلبی نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقاضۂ رویت کیا کہ اے مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ربی ارنی، اے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام تقاضۂ رویت کیا کرتے تے۔ علماء کرام اور مفسرین کرام یہاں پر سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا وجہ تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ارشاد فرما دیا گیا تھا تو پھر ان کے دل میں یہ شوق فراواں کیوں تھا، پھر تقاضۂ رویت کیوں کیا کرتے تھے؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کیا تھا اور ان کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ جس کے کلام میں اتنا لطف اور اتنا مزہ ہے اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تقاضۂ رویت کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے کلیم تھے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے، ورنہ تمہاری آنکھوں میں یہ طاقت اور یہ سکت نہیں ہے میرا دیدار کر سکو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے تجلی صفاتی کا پرتاؤ کوہ طور پر ڈالا، اور یہاں پر صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ تجلی صفاتی کا پرتاؤ کتنا تھا، اس کی کیپیسٹی کتنی تھی؟ تو فرماتے ہیں کہ تجلی صفاتی کا پرتاؤ جو تھا وہ سوئی کے نکے کے کروڑویں حصے کے برابر تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے وہ کتنا لمبا چوڑا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر انسانی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے تجلی صفاتی کا پرتاؤ کوہ طور پر ڈالا، کوہ طور جو ہے وہ جلنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے تشریف لائے اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور جب آپ کو ہوش آیا تو عرض کی مالک میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں تیزی کتنی آئی تھی تجلی صفاتی کو کوہ طور پر پڑھتے ہوئے دیکھنے کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی کو 9 فراسخ دور سے، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، یعنی 27 میل دور سے، اور اگر آج کل کے کلومیٹر کا حساب لگا لیا جائے تو تقریباً 48 سے 50 کلومیٹر دور سے شب دیجور کی ظلمتوں میں کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی چونٹی کو چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے، اور اللہ رب العزت سے کلام کرنے کی وجہ سے کانوں میں ایسی برکت آئی تھی کہ اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی سن رہے تھے۔ اسی طرح آپ قرآن مجید اٹھائیے، سورۃ النمل ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ 3 میل دور سے چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور آپ کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھ لیا، اور اپنی ہمجولیوں سے کیا کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اب یہاں پر قرآن مجید کیا ارشاد فرماتا ہے کہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس بات پر مسکرا دیے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چیونٹی کے منہ میں زبان تو ہوتی نہیں ہے، پھر یہ بولتی کیسے ہے؟ تو جو جوریات کے ماہرین ہیں وہ اس بات کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چیونٹی کے منہ کے قریب 2 باریک سے ریشے ہوتے ہیں۔ جب اس نے کوئی میسج کنوے کرنا ہوتا ہے، جب اس نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے، تو وہ ان 2 باریک سے ریشوں کو قریب کر کے مناسب مقدار میں رگڑتی ہے۔ اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے تو اس سے وہ اپنی ہمجولیوں کو کوئی میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے۔ اب
سلیمان علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ 3 میل دور سے چیونٹی کے 2 باریک سے ریشوں سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے اس کو بھی سن رہے ہیں، اور ان سے جو مفہوم نکل رہا ہے اس کو بھی آپ سمجھ رہے ہیں۔ اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصی میں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے مقتدی کی حیثیت سے کھڑا ہے۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔